أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن علينا للهدى بلا شبہ یقیناً راستہ بتا دینا ہمارے ذمے ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور بلا شبہ یقیناً آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ تو میں نے تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرا دیا ہے جو شعلے مارتی ہے. لا یصلاھا الا الاشقى اس میں نہیں داخل ہوگا مگر وہی جو بہت بڑا بدبخت ہے. الذی کذب وتولی وہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. فرمایا ان علینا للہدی راستہ بتا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور عمل کر کے جہنم سے نجات حاصل کر لینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ نے سب سے پہلے تو انسان کی فطرت میں نیک اخلاق رکھے، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور وہ روح بھی اللہ کی محبت کی امین ہے. ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے. پھر اپنے انبیاء اور رسول بھیجے اور ان کے ذریعے بتا دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. اب اس کے بعد بھی آخری پیغمبر کے آنے کے بعد بھی اگر کسی کو راستہ نظر نہ آئے تو پھر یہ اس کا اپنا قصور ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، نہ ہم نے کوئی کمی کی. ایک شخص جو اندھیرے میں ٹھوکر کھا جائے یا کم روشنی میں ٹھوکر کھا جائے اس کی ٹھوکر کا تو بھی جواز ہو سکتا ہے، لیکن جب سورج نصف النہار پہ چمک رہا ہو اس وقت کوئی انسان ٹھوکر کھا جائے تو یہ پھر اس کا اپنا قصور ہے، اس میں روشنی کا یا سورج کا کوئی قصور نہیں. تو فرمایا کہ ان علینا للہدی جو راستہ اللہ نے بتایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے. جو راستے تم نے خود گھڑ لیے ہیں یا اپنے آباء و اجداد کے راستے ہیں یا دوسری قوموں کی طرف دیکھ کر جو راستے اختیار کیے ہیں وہ سب غلط ہیں. صحیح راستہ وہی ہے جو ہم نے بتایا. اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. قرآن و حدیث پر جو آدمی عمل کرے گا وہ اللہ کے فضل سے سیدھا جنت میں جائے گا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے. آخرت میں اللہ پاک کی فیصلہ کریں گے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں، اور دنیا میں بھی اللہ پاک یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس قوم سے زمین کو پاک کرنا ہے. جیسے ایک باغ کی صفائی کرتے وقت سارے کوڑا کرکٹ کو جمع کر کے آگ لگا دی جاتی ہے، اسی طرح اللہ پاک نافرمان اقوام کو دنیا میں نیست و نابود کر دیتے ہیں. اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ آخرت کا ثواب بھی ہم دیتے ہیں اور دنیا کا فائدہ بھی ہم دیتے ہیں. من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ
جو آدمی آخرت کی کھیتی آباد کرنا چاہے اس کی کھیتی میں ہم برکت دے دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو آدمی دنیا ہی دنیا اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتا ہے اور آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتا تو اس کے لیے ہم دنیا تو اسے دے دیتے ہیں جتنی اس کے مقدر میں ہے، لیکن آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تلظیٰ اصل میں ہے تتلظیٰ، کہ ہم نے اس آگ سے تمہیں ڈرا دیا ہے جو شعلے مار رہی ہے. جہنم بھوکے شیر کی طرح اپنے شکار کی طاق میں ہے. اور فرمایا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى، وہ جہنم ایسی چیز ہے کہ وہ کلیجوں کو کھینچ کر اوپر لے آئے گی اور جو کوئی بھاگے گا اس کو پکارے گی اور اس کو پکڑ لے گی. لا یصلاها الا الاشقى، اس میں وہی شخص داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے. جو جہنم میں داخل ہو گیا اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا. مسلمانوں کے ایک فرقے مرجئہ نے اس آیت سے یہ مسئلہ کشید کیا کہ سوائے کافر اور مشرک کے جہنم میں کوئی نہیں جائے گا، اور مسلمان جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے وہ چاہے بد کردار ہے چاہے گناہ گار ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن یہ بات ان کی غلط ہے. صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن تھوڑے عرصے کے لیے انہیں سزا دے کر پھر وہاں سے نکال لیا جائے گا. اور فرمایا الذی کذب وتولی، جس نے پیغمبر کی بات کو جھوٹ بتلایا اور قرآن کو سننے سے منہ پھیر لیا. اس نے کہا میں نہیں سننا چاہتا، یہ کیا تم قرآن و حدیث لیے پھرتے ہو، مجھے ان کی ضرورت نہیں. تو ایسا آدمی بہت بڑا بدبخت ہے اور وہ جہنم میں جائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو بڑا پرہیزگار ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ جو اپنا مال دیتا ہے پاک ہونے کے لیے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اور اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، سوائے اپنے رب کے چہرے کی تلاش کے جو بہت بلند ہیں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے وہی بچے گا جو بڑا پرہیزگار ہے. ایک عالم دین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پوری زندگی بد نظری نہیں کی، کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا. ایک بار صرف ایک 60 سالہ بڑھیا پر اچانک نظر پڑ گئی اور میں ایک ایسے کمرے میں چلا گیا جہاں وہ بیٹھی تھی. اس کے علاوہ پوری زندگی جان بوجھ کر کسی غیر محرم خاتون کو نہیں دیکھا. تو
تو فرمایا جو آدمی پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے پاک ہونے کے لیے. اپنا مال خرچ کرنا تاکہ میرا نفس پاک ہو جائے اور میرا مال پاک ہو جائے، یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی احسان کا بدلہ دینے کے لیے وہ مال نہیں دیتا اور نہ ہی آئندہ اسے کسی بدلے کی یا احسان کی امید ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ استثناء منقطع ہے، یعنی وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار طلب کرنے کے لیے یہ مال خرچ کرتا ہے. اکثر مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ آیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ آیات عام ہیں اور امت کے ہر فرد کے لیے ہیں. صدیق اکبر کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے احسانات بڑے لوگوں پر بھی تھے اور غریبوں پر بھی تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ بیچارے غریب غلام ان کو مارا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، تو انہوں نے پیسے دے دے کر ان غلاموں کو آزاد کروانا شروع کیا. حتیٰ کہ حضرت بلال کو بھی انہوں نے ہی آزاد کرایا. ان کے والد ابو قحافہ کہنے لگے کہ اے ابو بکر، تو ان کمزور لوگوں کو آزاد کرا رہا ہے، اگر تو جوانوں کو آزاد کراتا تو وہ تیری قوت بنتے، تیرا بازو بنتے. تو انہوں نے کہا کہ انما اريد ما عند اللہ، میں تو صرف یہ مال اس لیے خرچ کرتا ہوں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ مجھے مل جائے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکا، یہ اس کا بدلہ اللہ پاک ہی عطا فرمائے. اور بڑے بڑے سرداروں پر بھی ان کے احسانات تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بنو ثقیف کے سردار عروہ بن مسعود ثقفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کر رہا تھا تو اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ ہیں، مشکل وقت آئے گا تو یہ سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جا کم کر اپنا، انصر بذر اللات، تو اپنی دیوی لات کی شرمگاہ کو جا کے چاٹ. یہ بہت بڑی گالی تھی عربوں کے زمانے میں، وہ لات کو اپنا خدا سمجھتے تھے. اور صدیق اکبر نے کہا کہ تو جا اور اس کی شرمگاہ کو چاٹ. تو یہ کیا بات کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر ابو بکر کے مجھ پر احسانات نہ ہوتے تو میں اس بات کا جواب ضرور دیتا، لیکن ان کے احسانات کی وجہ سے میں خاموش رہنے پہ مجبور ہوں. تو جب اتنے بڑے بڑے سرداروں پر ان کے احسان تھے تو عام لوگوں پر تو وہ بہت زیادہ احسان کرتے تھے. تو فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی سخاوت اور اس کی دریا دلی کے باعث اس پر راضی ہو جائے گا، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں لے کر بہت خوش ہو جائے گا اور جنت میں خوشی خوشی داخل ہو جائے گا. ترجمہ ان علینا للہدی، بلا شبہ یقیناً راستہ بتا دینا ہمارے ذمے ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے.
فأنذرتكم نارا تلظى تو میں نے تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرا دیا ہے جو شعلے مارتی ہے لا يصلاها إلا الأشقى اس میں نہیں داخل ہوگا مگر وہی جو بہت بڑا بدبخت ہے الذي كذب وتولى وہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور عنقریب اس سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو بڑا پرہیزگار ہے الذي يؤتي ماله يتزكى جو اپنا مال دیتا ہے پاک ہونے کے لیے وما لأحد عنده من نعمة تجزى اور اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى سوائے اپنے رب کے چہرے کی تلاش کے جو بہت بلند ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور یقیناً ان قریب وہ راضی ہو جائے گا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین